السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع اور عنوان جو ہے اس کا تعلق ایسے کردار اور ایسے رد عمل سے ہے جس میں سماجی تائید شامل ہوتی ہے۔ اس کو انگریزی میں ہم پرو سوشل بیہیویئر کہتے ہیں۔ پرو سوشل بیہیویئر وہ بیہیویئر ہوتا ہے جس میں افراد جو ہیں ان تمام بیہیویئرز کی تائید کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ خود سے نہ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم تائید ضرور کرتے ہیں کہ جو ایک معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے بیہیویئر کی طرف بھی رجوع کریں گے اور غور کریں گے اور بحث میں لائیں گے جس کو ہم بے غرض و غایت پر مبنی کردار جو ہے جو انسان دکھاتے ہیں۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ بغیر غرض کے، بغیر کسی غایت کے ایک ایسا الٹروسٹک بیہیویئر جو ہے وہ ایکسپریس کرتے ہیں جو کہ قدروں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ یعنی ہر انسان کسی دوسرے انسان کے لیے جب بھی کچھ کرتا ہے اور کسی ذاتی مفاد کی بنا پر کرتا ہے، وہ ظاہر ہے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت وہ شخص جو ہے وہ کسی طور سے اس فرد کا فائدہ جو ہے وہ کر دے گا، جس کے نتیجے میں افراد جو ہیں وہ دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار خاص کر عظیم ہستیاں جو ہیں وہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی غایت کے، بغیر کسی اپنی ذاتی ضرورت کے لوگوں کا بھلا کرتی ہیں اور بھلا کرتی چلی جاتی ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بہت بلند پایہ کے ہوتے ہیں اور ان کی قدریں بہت بلند پایہ کی ہوتی ہیں، اور جیسے ہم نے کولبرگ کی تھیوری میں ضمناً دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں اور اقدار اور مورل بیہیویئر کو بہت عظیم سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ دراصل ان بیہیویئرز پر مبنی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ تھیوری، کولبرگ کی تھیوری جو ہے مغرب میں، اور میں سمجھتا ہوں ہماری مشرقی نظریات جو کہ مذہب سے اخذ کیے گئے ہیں، کچھ کسی حد تک مماثل ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء اور پیغمبر جو ہیں بے غرض و غایت بغیر کسی ضرورت کے لوگوں کی مدد جو ہے ہمیشہ کیا کرتے تھے، اور اس میں ان کی ذاتی کوئی دلچسپی یا ذاتی کوئی ضرورت جو تھی وہ شامل نہیں تھی۔ یقیناً یہ لوگ بہت بڑے لوگ تھے اور بہت بڑی ہستیاں تھیں جن کی وجہ سے ان کا اثر جو ہے معاشرے میں بے انتہا ہے۔ ہمارے اپنے نبی، اور آپ اگر ان کے بارے میں یا ان کی حیات کے بارے میں پڑھیں اور ان کے اعمال کے بارے میں پڑھیں تو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی باتیں وہ خاموشی سے اور بڑے آرام کے ساتھ لوگوں کے لیے کرتے چلے گئے، اور کبھی ان سے صلہ نہیں مانگا، کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے تم کیا کرتے ہو، اور بلکہ جب وہ حجۃ الوداع میں انہوں نے ذکر کیا اس بات کا کہ وہ جا رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارے لیے جو کام، جس کام کے لیے مجھے بنایا گیا تھا، سونپ گیا تھا وہ پورا کر دیا، تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ جی وہ کام آپ بالکل 100% بلکہ اس سے بھی زیادہ کر گئے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایسے عظیم لوگ جو ہیں وہ دنیا میں دراصل معاشروں کی تشکیل کے لیے آتے ہیں، تاکہ جو کم درجے کے لوگ ہیں جن کی قدریں جو ہیں وہ ٹیڑھی میڑھی ہیں، معوف ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح سے سہارا مل سکے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بچوں کے اندر یہ قدریں آہستہ آہستہ تشکیل پاتی ہیں اور وقت لگتا ہے ان کو بننے میں، لیکن اچھے معاشرے کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے اندر شروع ہی سے ایسی قدروں کو جنم دیں، ایسی قدروں کو بنائیں تاکہ معاشرہ جو ہے وہ ایک صحت مند معاشرہ بن سکے، اور اس کے اندر بچے، نہ صرف بچے بلکہ بڑے اور بالغ افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، یگانگت، بھائی چارے، ہمدردی کی بنیاد پر اپنے رشتے جو ہیں استوار کریں یا بنائیں۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ بنیادی طور پر ایسے کردار پر ہے جس میں سماجی تائید جو ہے وہ موجود ہے، یعنی پرو سوشل بیہیویئر جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ ایسا بیہیویئر جس میں سماجی تائید موجود ہے دراصل ایک بہت بڑی ٹرم ہے، اور ہم اس کی اور ضمنی اصطلاحیں یا ٹرمز جو ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بیہیویئر کو بھی دیکھیں گے آج کے موضوع میں جس کے اندر بے غرض اور بے غایت انسان جو ہے کسی کے لیے کچھ کر دکھاتا ہے، حتیٰ کہ ایثار کا جذبہ اگر کسی پر سرشار ہو، کسی جذبے ایثار کے جذبے سے، تو وہ اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایسا عام لوگوں میں بھی دیکھنے میں آیا ہے، وہ لوگ جو میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ملک اور قوم کی دفاع کے لیے بغیر کسی غرض کے، یہ ان کے دماغ میں نہیں ہوتا کہ ان کو تنخواہ مل رہی ہے مہینے کے آخر میں، جنگ میں لڑنے والا فوجی سپاہی اپنی جان پر کھیل کر بہت بڑے گروہ کو بچا کے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس ملک کا تحفظ جو ہے وہ ممکن ہے۔ جیسا آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، ہم نے اوور ویو کی یا جائزے جو آج کے عنوان کا جائزہ ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیا۔ اب ہم ان سوالوں کی طرف آتے ہیں جو کہ آج کے موضوع کے ساتھ بڑی گہری طور پر وابستہ ہیں۔ ان سوالوں کو ہم آج کے عنوان اور موضوع کے پس منظر میں دیکھیں گے، تاکہ آپ لوگ جب یہ لیکچر سنیں یا یہ نوٹس دیکھیں یا اپنے کتاب کو ریویو کریں تو آپ کو ذرا سہولت ہو جائے گی اس مضمون کو سمجھنے کی۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پرو سوشل بیہیویئر جو ہے وہ کیا ہے، یعنی ایسے اعمال، ایسا کردار، ایسا سلوک جس میں سماجی تائید جو ہے شامل ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کس طرح سے بینیولنٹ بیہیویئر اور الٹروسٹک بیہیویئرز ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں؟ بینیولنس ہم مشفق بیہیویئر یا شفقت پذیر بیہیویئر کو کہتے ہیں، اور الٹروسٹک بیہیویئر ظاہر ہے جس کے اندر کوئی غرض شامل نہ ہو، ایسا کردار جس کے اندر غرض اور غایت جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ شفقت بھرا کردار یا عمل یا سلوک اور ایسا سلوک جس کے اندر کوئی غرض شامل نہ ہو، آپس میں کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں یا ان کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو افراد ہیں وہ ان دو بیہیویئرز کو کس طرح سے سیکھتے ہیں، خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ اس میں سے جب گزرتے ہیں تو کس طرح سے ان دونوں قسم کے بیہیویئرز کو سیکھتے ہیں، شفقت کو کیسے سیکھتے ہیں اور بے غرضی کو کس طرح سے سیکھتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا موقع ضرور آ جاتا ہے جس کے اندر وہ بے غرض و غایت کسی کے لیے کوئی کام کر دیتا ہے، اور جب وہ ایسا کر دیتا ہے تو وہ نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی مصلحتوں کے تحت ایسے کام کو نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کام میں سے گزر جاتا ہے، اور جب وہ گزر جاتا ہے اس کام میں سے تو اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بڑا کام جو ہے وہ سرزد ہو گیا۔ یہ عموماً کم ہوتا ہے انسانوں کی زندگی میں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں گے کہ الٹروسٹک بیہیویئر جو ہے کسی نہ کسی فارم میں، کسی نہ کسی طرح ہر انسان میں کسی میں زیادہ کسی میں کم موجود ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پرو سوشل بیہیویئر کی کتنی قسمیں۔ پرو سوشل بیہیویئر ایک بہت بڑی ٹرم ہے، ایک بہت بڑی اصطلاح ہے، اور یوں سمجھیں کہ یہ ایک تناور درخت کی طرح ایک اصطلاح ہے جس کے نیچے اور بہت ساری ضمنی اصطلاحیں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ مثلاً بینیولنس یا شفقت جو ہے، مشفق ہونا، پرو سوشل بیہیویئر کی ایک فارم ہے۔ الٹروسٹک ہونا، بے غرض اور بالکل کسی قسم کا پیورلی الٹروسٹک ہونا جو ہے، یہ بھی پرو سوشل بیہیویئر کے ضمن میں آتا ہے۔ پرو سوشل بیہیویئر اس کے کیا معنی ہیں اور اس کی کیا تعریف کی جا سکتی ہے؟ پرو سوشل بیہیویئر یا ایسا بیہیویئر جس کے اندر سماجی تائید جو ہے موجود ہو، دراصل کسی بھی شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم جب بھی کسی شخص کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم معاشرے کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، اس کردار کی تائید کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے معاشرہ جو ہے پنپتا ہے۔ معاشرہ اسی صورت میں پنپ سکتا ہے جس وقت اس کے افراد جو ہیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے خواہاں ہوں۔ کئی دفعہ یہ خواہش مثبت انداز سے اس شخص کے ساتھ منسلک ہوتی ہے کہ اس میں آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ دل سے خوش ہیں اور آپ اس کام کو خوشی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ بے شمار ایسے بیہیویئرز ہیں، بے شمار ایسے کام ہیں، بے شمار ایسے اعمال ہیں جس کے اندر انسان خوشی خوشی دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ کئی دفعہ بادل ناخواستہ کسی کے لیے کوئی کام کیا جانا پڑتا ہے، اس میں بھی دراصل آپ پرو سوشل بیہیویئرز یا ایسے کرداروں کو بروئے کار لاتے ہیں جن میں سماجی تائید جو ہے موجود ہوتی ہے یا پرو سوشل بیہیویئرز جو ہیں موجود ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کو کسی نے کام دیا ہوا ہے، آپ کے والد نے یا والدہ نے، چھوٹے بچے نے کام کرنا ہے کوئی، تو ہو سکتا ہے اس کا دل نہ چاہ رہا ہو، لیکن چونکہ کہا گیا ہے اور وہ اگر اس کے مطابق اس کام کو کرے گا
تو باوجود اس کے کہ اس کا دل جو ہے وہ چاہ نہیں رہا اور اس کام کو کر دے گا، دراصل پرو سوشل بیہیویئر کے زمرے میں آئے گا۔ بینیولنس یا جس کو ہم مشفق بیہیویئر یا شفقت سے بھرا ہوا بیہیویئر کہہ سکتے ہیں، عموماً پرو سوشل بیہیویئر کی ایک ضمنی شاخ ہے، اور یہ جو اصطلاح ہے یہ چھوٹی ہے، اس کی یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ بہت نیرو ہے۔ عموماً بینیولنس کے اندر جس بیہیویئر میں شفقت موجود ہو، اس کے اندر جب آپ کسی کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں تو آپ کوئی بیرونی یا ماحول سے اس کا سلوک یا اس کا یہ ازالہ جو ہے کسی قسم کا نہیں چاہتے، یعنی یہ نہیں چاہتے آپ کہ اگر آپ نے کسی کے لیے محبت میں آ کے، شفقت میں آ کے کسی کے لیے کوئی کام کیا ہے تو آپ یہ بھی سوچنے لگ پڑیں کہ مجھے اس کا کوئی ریٹرن یا اس کا کوئی ثواب اسی شخص کی صورت میں واپس ملے گا، بلکہ ایک احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کر دیا ہے تو دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ مجھ سے اچھا جو ہے سرزد ہو گیا، جس کی وجہ سے بینیولنس جو ہے دوسرے کا خیال کرنا جو ہے وہ بنتا ہے۔ آخر میں ظاہر ہے الٹروسٹک بیہیویئر ہے، جس کو ہم بے غرض و غایت ایسا کردار جس میں کوئی غرض کوئی ضرورت جو ہے وہ شامل نہ ہو، اس میں نہ اندرونی خواہش کوئی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی بیرونی خواہش جو ہے موجود ہوتی ہے۔ آئیے ہم ان تینوں بیہیویئروں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی کیا کیا مثالیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ ہم نے پہلے پرو سوشل بیہیویئر کے بارے میں بات کی اور ہم نے کہا کہ یہ ایسا بیہیویئر ہے جو کہ سلوک کی تائید کرتا ہے، جتنا جو بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور سلوک کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کا یہ وہ بیہیویئر ہے، قطع نظر اس بات کے کہ اس میں بیرونی یا اندرونی فائدہ ہو رہا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ اندر کا محرک جو ہے، اندر کا موٹیو جو ہے وہ کیا ہے، کہ آپ کیا چاہتے ہیں دراصل۔ کبھی کبھی اس کی گھنونی صورتیں بھی بن جاتی ہیں، مثلا آپ کھانا کھانے کے لیے گئے ہوٹل میں اپنے باس کے ساتھ اور جلدی سے بٹوا کھول کے اس میں سے بہت سارے پیسے نکالے اور کھانے کا بل جو ہے وہ آپ نے پے کیا، کیونکہ وہ آپ کا باس ہے اور آپ اس کے سامنے کسی قدر شو مارنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کسی طرح سے آپ امپریس کر سکیں، تو آپ ویٹر کے لیے ایک بڑی ٹپ جو ہے وہ چھوڑ کے میز پہ چلے جاتے ہیں، تو جو باس ہے وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بڑا کھلے دل کا آدمی ہے کہ اس نے ویٹر کے لیے اتنی بڑی ٹپ جو ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پرو سوشل بیہیویئر میں جو فرد ہے وہ اصل میں کوئی بھلا کام کر رہا ہے جو کہ سماجی طور پہ درست ہے، یعنی کسی بھی ویٹر کو ٹپ دینا جو ہے بالکل بجا بات ہے اور دینی بھی چاہیے، لیکن جو کئی دفعہ اس کے پیچھے محرک شامل ہوتا ہے اس کے اندر مثبت یا منفی صورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ قطع نظر اس بات کے، اس کے باوجود یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے جو سماجی سلوک میں اس بیہیویئر کی تائید کرتا ہے جو کہ ہر شخص جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد بینیولنس ہے، بینیولنس میں یعنی محبت سے یا شفقت سے کسی کے ساتھ پیش آنا، یہ ایسا سلوک ہے جس کے اندر آپ اندرونی طور پہ کسی قسم کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ محلے کا ایک بچہ جو ہے وہ پڑھ نہیں رہا یا اس کے پاس پڑھائی کے ذرائع موجود نہیں ہیں، تو کسی وقت خاموشی سے شام کے وقت جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، آپ اس کے گھر میں اس کے والدین کو یا والدہ کو یا جو بھی بڑا اس گھر میں رہتا ہے اس کو جا کے کچھ پیسے دے دیں اس بچے کے لیے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، دراصل آپ کو دلی سکون آپ کا باعث بنتا ہے۔ یہ مشفق رد عمل ہے، بالکل ایسا بیہیویئر ہے جو سماجی طور پہ پسند کیا جانے والا بیہیویئر ہے اور خاموشی سے کیا گیا ہے، جس میں کوئی ایکسٹرنل کوئی بیرونی ثواب یا جزا کی کوئی اس میں صورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ضرورت کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ بعد میں آپ کے لیے کچھ کرتے ہو، بلکہ یہ آپ کی ذاتی سکون اور آپ کی ذاتی تسکین کے لیے ہے کہ آپ نے کسی بچے کی پڑھائی کے لیے کچھ تھوڑا سا کیا زندگی کے اندر۔ اور یقیناً آخر میں جو پیور الٹروازم ہے، مکمل طور پر جو الٹروسٹک یا رضاکارانہ بیہیویئر ہے، جس کے اندر بالکل آپ کوئی غرض اور کوئی غایت جو ہے وہ نہیں رکھتے، وہ ایسا بیہیویئر ہے جس کا صلہ یا جس کی جزا جو ہے آپ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے، نہ اندرونی طور پہ نہ بیرونی طور پہ۔ عجیب و غریب واقعات زندگی کے اندر ہوتے ہیں کہ مثلا ایک فرد جو ہے وہ کسی کو مشکل میں سڑک پہ دیکھے، مثلا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ بھاگ کے جائے اور اس شخص کو اٹھا کر ایسی جگہ پہ لٹا دے جہاں پر اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، اور وہ یا اس کو
اس کا خون یا چوٹ جو ہے اس کو لگی ہوئی ہے اس میں سے خون کو روکنے کی کوشش کرے، اور بالکل وہ اس کو جانتا نہ ہو، نہ اس کا وہ بھائی بند ہو، نہ دوست ہو، نہ بلکہ صرف ایک انسان کے ناطے سے وہ اس کی مدد کر دے، اور خیال نہ کرے کہ وہ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اس کو اس کا صلہ یا اس کی جزا جو ہے وہ ملے گی۔ عموماً ایسا کردار کم دیکھنے میں آتا ہے، ہماری زندگیوں میں الٹرسٹک بیہیویئر جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ کم ہوتے ہیں لیکن اس کی شکلیں جو ہیں پھر بھی موجود ہوتی ہیں۔ بے شمار ایسے بیہیویئر جو ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، زیادہ تر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ الٹرسٹک ہوتے ہیں، یا وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ بچے جو ہیں ان کے لیے کچھ کریں گے۔ عموماً ماں باپ یک طرفہ ایک طرف سے اپنے بچوں کے لیے کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اگر وہ ان کے لیے کریں تو ٹھیک، اور اگر نہ بھی کریں تو وہ ان سے کوئی اس کی جزا یا اس کا صلہ جو ہے طلب نہیں کرتے، اور اس بات کو برا بھی نہیں مناتے کہ ان کے بچوں نے ان کے لیے نہیں کیا۔ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے خاندانوں میں جہاں پر بچوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ان کی بوڑھی عمر میں، اس کے باوجود ماں باپ نے خندہ پیشانی سے اس کو سہا، اور بالکل کسی قسم کی کوئی فرمائش یا کوئی جزا یا صلہ جو ہے اس کو طلب نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں انہی کی ریپرزنٹیشن ہے مستقبل میں، اس لیے غالباً وہ اس وقت مشکل میں سے گزر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کام کیا۔ جب وہ خود ماں باپ بنیں گے یا بڑے ہوں گے یا ان کی عمر کو پہنچیں گے تو وہ اس احساس میں سے ضرور گزریں گے جیسا کہ ان کے ماں باپ گزر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ عموماً اپنی اولاد کے لیے بالکل بے غرض کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ وہ بالکل پیورلی بے غرض ہے یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ واپسی میں کچھ نہ کچھ ریٹرن ضرور مانگتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے۔ ایک انٹرنل فیلنگ جو ہے ماں باپ کے دل میں ضرور ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ ان کے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کم از کم اتنا بچے ضرور کریں کہ جب وہ ان سے بات کریں یا جب ان سے کوئی سلوک کی بات ہو جس میں کوئی لین دین ویسا نہ ہو تو محبت سے پیش آیا جائے، تو اس لیے وہ ٹرولی الٹروسٹک بیہیویئر جو ہے وہ نہیں رہتا۔ عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پرو سوشل بیہیویئر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اصل میں با اختیار یا اختیاری طور پر یہ بیہیویئر جو ہے لوگوں سے سرزد ہوتا ہے، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی۔ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اتنا اختیار نہیں رکھتے، اپنی ذات کے اوپر اتنا کنٹرول نہیں رکھتے کہ وہ کسی قسم کا پرو سوشل بیہیویئر جو ہے اپنی زندگی میں اس کو لے کے آئیں۔ اس لیے ان کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا دباؤ جو ہے وہ ڈالنا پڑتا ہے، یعنی ان کو خوف دینا پڑتا ہے سزا اور جزا کا، جس کی بنیاد کے اوپر وہ پرو سوشل بیہیویئر جو ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں اپنے ماحول میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، گھر میں، ہمسایوں میں، حتیٰ کہ اپنے شہر میں اور اپنے ملک میں۔ کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، وہاں کے لوگ اس شہر کی، ملک کی جہاں لوگ بستے ہیں، ان کی بنائی ہوئی قدروں کے مطابق زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں پر بنائی ہوئی قدریں جو ہیں وہ قدریں مماثل ملتی جلتی ہیں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ۔ ہمارا اور ان کی ثقافت اور معاشرہ جو ہے ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتا ہے، جس میں مذہب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہماری بہت ساری قدریں جو ہیں مذہبی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا آسان ہے۔ ایران کے لوگوں کے ساتھ ہمارے لیے یہ کرنا آسان ہے، سعودی عربیہ کے لوگوں کے لیے ایسا کرنا جو ہے آسان ہے۔ لیکن اگر ہم کو کسی مغربی ممالک کے کسی فرد کے ساتھ رہنا پڑے تو باوجود اس کے کہ بہت ساری قدریں ایسی ہیں جو کہ انسانی حقوق اور انسانی بنیادوں پر موجود ہیں، لیکن چونکہ معاشرتی فرق جو ہے وہ موجود ہے مغربی ممالک میں اور مشرقی ممالک میں، اور خاص کر اگر مذہب فرق ہوں تو یہ قدریں جو ہیں قدریں بدل جاتی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہ آپ ایسے معاشروں کے ساتھ رہیں یا ان کے ساتھ لین دین رکھیں جو آپ کے معاشروں سے ملتے جلتے ہیں۔ پرو سوشل بیہیویئر یا وہ بیہیویئر جو سماج کے باقی بیہیویئرز کی تائید کرتا ہو، اصل میں اختیاری طور پر ادا ہوتا ہے۔ بچے یہ بیہیویئر عموماً 3-4 سال کی عمر سے سیکھنا شروع کرتے ہیں، جس وقت ان کو کچھ شعور ہو جاتا ہے کہ میرا یہ کرنے سے
باقی لوگوں کے اوپر کیا اثر جو ہے وہ پڑے گا. یعنی اگر میں اپنا ہوم ورک کروں گا اسکول میں جانے سے پہلے تو میرے اس اساتذہ جو ہیں وہ خوش ہوں گے اور میں کلاس میں اچھا ہو جاؤں گا. اگر میں اپنے ہوم ورک کو کرنے میں اپنے دوستوں کی مدد کروں، جیسے گھر پہ بیٹھ کے اکٹھے بچے پڑھائی کر رہے ہیں، تو یہ اس سماجی کارکردگی یا سلوک کی ایک عمدہ مثال ہے جس کے اندر بچہ جو ہے دوستی کے اندر ان قدروں کو سیکھ رہا ہے جس میں مدد اور دوسروں کے ساتھ محبت کا رشتہ جو ہے استوار ہوتا ہے. سو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اس بیہیویئر، اس اختیاری عمل کو کرنے کے لیے یا اس اختیاری سلوک کو بنانے کے لیے ایمپتھی کا ہونا، کسی دوسرے شخص کے لیے ایمپتھی کا ہونا نہایت ضروری ہے. ایمپتھی کے ساتھ ساتھ سمپتھی بھی ہونی چاہیے، دوسروں کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ کس مشکل میں سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں. ایمپتھی اور سمپتھی میں یہ فرق ہے کہ جب آپ ایمپتھی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو ہمدردی ہوتی ہے کسی دوسرے شخص کے ساتھ، تو جو جذبہ اس شخص کے اوپر گزر رہا ہوتا ہے اس جذبے میں سے آپ بھی گزرتے ہیں. مثلا اگر کسی کے مر جانے پر کوئی آنسو بہا رہا ہے اور آپ اس کے پاس کھڑے ہیں اور آپ بھی آنسو بہانے لگ پڑیں اس کو دیکھ کر، یعنی آپ بھی غمگین ہو جائیں کہ وہ ایک دکھ میں سے گزر رہا ہے، تو آپ ایمپتھی ڈسپلے کریں، آپ جو ہے ایمپتھی کو دکھا رہے ہیں یا ہمدردی اس حساب سے کر رہے ہیں کہ آپ ویسا ہی بیہیویئر یا ویسا ہی رد عمل ادا کر رہے ہیں جیسا کہ وہ شخص جو ہے جس کا کوئی قریبی دوست یا کنبے کا فرد جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا. سمپتھی سے یہ مراد ہے کہ صرف ہمدردی اس طرح سے کی جائے کہ آپ اس میں خود ان جذبات میں سے نہ گزریں. اگر کوئی یہ کہے کہ میرے کنبے میں ایک موت واقع ہو گئی ہے تو اگر آپ اس کو تسلی دیں اور تشفی دیں اور کہیں کہ بہت برا ہوا، بہت افسوس ہوا اس بات کا، اور اس جذبے میں سے نہ گزریں، یعنی خود نہ روئیں، وہ رو رہا ہو اور آپ اس کو تسلی اور تشفی، تو اس کو سمپتھی کہتے ہیں. عموماً لوگ جو ہیں وہ ذاتی مشکل میں یا ذاتی تناؤ میں یا ڈسٹریس میں ایک ایموشن جو ہے اس کو شو کرتے ہیں. اس ڈسٹریس کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس پرسنل ڈسٹریس کو ریکگنائز کریں گے یا کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دوسرے شخص کو اس کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ ان ایموشنز کی وجہ سے آپ ان قدروں کو سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تمام بیہیویئر جو سماج کی تائید کرتے ہیں ممکن ہوتا ہے. عموماً جس وقت انسان کے اوپر ایک جذباتی یا ہیجانی کیفیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی اور وہ خاموش کمرے میں بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی شخص کے ساتھ جذباتی طور پہ ملوث نہیں ہے، لیکن کم از کم منطقی طور پر یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ یار قدروں کو فالو کرنا نہایت ضروری ہے کیونکہ اس سے معاشرے بنتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود جذباتی طور پہ نہ انوالو ہو، لیکن کم از کم وہ مدد کے موڈ میں آ جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ منطقی طور پر ایسا کرنا درست ہے کیونکہ اس کے بغیر معاشرے بنتے نہیں. سو خاموشی سے پیسے کسی ادارے کو بھیج دینا دراصل بنیاد بنتا ہے ان بیہیویئرز کی جو کہ اس سماج کے بیہیویئرز کی تائید کرتے ہیں. آپ کسی کی مدد غائبانہ طور پر کر دیتے ہیں جس کے اندر آپ پیسے یا کوئی اجناس یا کوئی اور چیزیں جو ہیں ان کے لیے مہیا کرتے ہیں جس میں آپ ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں، مگر یہ منطقی طور پر سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آگے کو چلتا ہے، یا اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے اندر لوگوں کو سہارا دیا جائے. اور یقیناً ہم نے بے غرض اور بے غائد جو بیہیویئرز ہیں ان کے بارے میں کافی تفصیل سے بات کی. جیسے جیسے کسی بھی معاشرے میں پرو سوشل بیہیویئرز جو ہیں بڑھتے ہیں ویسے ویسے وہ معاشرہ جو ہے بہت وائبرنٹ اور بڑا ایفیشنٹ اور سوشلی بڑا انٹریکٹیو ہو جاتا ہے. یعنی آپ یہ تصور کریں کہ اگر ایک فرد جو ہے وہ دوسرے فرد کی ہر وقت مدد کے لیے کوشاں رہے اور دوسرا فرد اس فرد کے لیے ہر وقت مدد کے لیے کوشاں رہے تو یقیناً پھر وہ گروہ میں تبدیل ہو جاتی ہے بات، اور گروہ سے پھر آگے بات چلتی ہے تو یہ ایک ایسا بڑا گروہ، ایسا مضبوط گروہ بن جاتا ہے جس میں ہر فرد دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے. اور اگر یہ بات چل نکلے تو پھر معاشرے جو ہیں وہ بہت مضبوط، بڑے اچھے، اور ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے کی
کی سپورٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور معاشرے عموماً ایسی صورت میں بہت زبردست، بہت اعلیٰ تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم عموماً الٹروازم یا جس کو ہم بے غرض و غائب بیہیویئر کہتے ہیں، اس کی تعریف جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے جو کہ پرو سوشل بیہیویئر کی ایک شاخ ہے یا ایک اس کا حصہ ہے، اور تمام پرو سوشل بیہیویئر جتنے بھی موجود ہیں اس وقت، ان میں سے یہ ایک ایسا خاص بیہیویئر ہے جس کے اندر فرد جو ہے وہ بغیر یعنی رضاکارانہ، بغیر کسی غرض و غائب کے کسی کی مدد کرتا ہے۔ چونکہ اس کے اندر جو فرد ہے وہ خود سے اختیاری طور پر ملوث ہوتا ہے، وہ اگلوں کی مدد اس خیال سے کرتا ہے کہ اس کی اپنی ذاتی سیٹسفیکشن اس کے اندر ملحوظ خاطر ہے۔ کبھی تو اس کا احساس ہوتا ہے، کبھی انسان بالکل انوالنٹریلی، بے اختیاری طور پر کسی کی مدد کر دیتا ہے، اور احساس اس کو بہت دیر میں بعد میں ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ کوئی آدمی اگر کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور وہ کسی نہ کسی طور سے اس شخص کی مدد کر رہا ہے حادثے کے دوران، اس کو اپنی خبر بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس کو نہ اس کے اچھائی کا، برائی کا، صلے کا، جزا کا، کسی چیز کا احساس نہیں ہے، بس وہ صرف مدد کر رہا ہے، اور اس مدد میں سے نکلنے کے بعد وہ خیر بعد میں سوچ سکتا ہے کہ اس نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا یا کس طرح سے کیا۔ یقیناً ہم نے ایمپتھی کی بات کی، اور ایمپتھی کے ضمن میں ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا مثبت جذبہ ہے جس میں انسان دوسرے کے جذبات کا احساس رکھتا ہے، اور نہ صرف دوسروں کے جذبات کا احساس رکھتا ہے بلکہ ان کے جذبات میں ان کے ساتھ مل کر ان کا حصہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو سوشل بانڈ ہے، جو آپس میں رشتہ ہے، وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دکھ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے آنسو بہائیں جیسے وہ بہا رہا ہے، تو وہ انسان یقیناً آپ کے لیے بہت مثبت جذبہ جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اگر آپس میں لڑائی ہو یا عداوت ہو جائے یا ایک دوسرے کا خیال نہ رکھا جائے، تو پھر یہ جذبہ جو ہے نفرت میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف بڑی آسانی سے ہوتے ہیں، یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے۔ میں یہاں پر ایک ضمنی بات کرتا چلوں، یہ ہسٹوریکل بات ہے کہ نبی کریم جو تھے وہ اپنے صحابہ کے ساتھ بہت زیادہ امپیتھک تھے۔ اگر صحابہ کرام کو کوئی ایسا مشکل وقت آ جاتا تھا جس میں وہ آنسو بہاتے تھے، یا جیسے ان کے والدین میں سے کوئی زندہ نہیں رہتا تھا، تو آپ ان کے ساتھ آنسو بہاتے تھے، جس کی وجہ سے، اور یقیناً وہ بہت عالی مرتبہ مقام ہے ان کا، اور جس وقت وہ ایسا کرتے تھے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ صحابہ جو تھے رسول کے ساتھ بہت گہرے طور پر وابستہ ہو جاتے تھے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے ان کا خاندان یا ان کی فیملی بن جاتے تھے۔ اور جتنے یعنی حضور کی وصال کے وقت 1,00,000 صحابہ کی تعداد جو تھی وہ موجود تھی، وہ ایسے ہی تھے کہ وہ ایک کنبے کے افراد ہوں، اور ویسے لوگ جو ہیں وہ ناپید ہیں، ویسے لوگ اب موجود نہیں ہیں، اور ہم یعنی ہم ایسپائر کر سکتے ہیں ان جیسا ہونا، لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ سمپتھی کی بات کی ہم نے، یہاں پر تھوڑی سی اس کی تشریح اور کیے چلتے ہیں کہ سمپتھی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ جذباتی وابستگی نہ رکھنا، مگر کم از کم برا یا اچھا محسوس کرنا۔ عموماً یہ منفی صورتوں میں سمپتھی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کے ایک معنی ترس کھانے کے بھی ہیں، کہ آپ سمپتھیٹک ہیں، کسی پہ ترس کھا رہے ہیں، کوئی غریب کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ نے ترس کھا کے اس کو پیسے دے دیے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کی زندگی یا اس کی جذباتی کیفیت کے ساتھ کسی طور پر منسلک ہو گئے ہیں، بلکہ آپ اس کی حالت کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ بری حالت ہے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ تھوڑی سی مدد اس کی کر رہے ہیں، جس کے اندر وہ سمپیتھیٹک رسپانس جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور عموماً اس کے اندر کوگنیٹو لیول کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پرسنل ڈسٹریس میں آپ عموماً فوکس کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی ذاتی مشکل تو نہیں پڑی ہوئی، اور اگر وہ ڈسٹریس میں سے گزر رہا ہے تو کسی نہ کسی طرح سے آپ اس ڈسٹریس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً یہ ٹیمپرری ڈسٹریس ہوتی ہے، یہ ایسی نہیں ہوتی جیسے کوئی شخص ہے جس کو کوئی دائمی مشکل جو ہے لگی ہوئی ہو۔ جیسے اگر آپ ہسپتال میں جائیں تو وہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیمار جو ہے وہ بڑی دیر سے بیمار ہے، تو آپ اس پہ یعنی ایک طرح سے اس کے ساتھ سمپیتھیٹک ہو سکتے ہیں کہ تمہاری بیماری جو ہے وہ بڑی ہولناک ہے، اور ہو سکتا ہے تم اس سے نبردآزما نہ ہو سکو، تو بڑا افسوس ہوا اس بات کا، لیکن آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی ڈسٹریس لمبی ہے،
اور غالباً اس بیماری کا علاج بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کی جو تھوڑی سی مدد جو ہے جو بھی ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن کئی دفعہ پرسنل ڈسٹریس جو ہوتی ہے وہ ٹیمپرری ہوتی ہے، بالکل شارٹ ہوتی ہے اور فوراً پیدا ہو جاتی ہے. عموماً لوگ جو ہیں وہ اس پرسنل ڈسٹریس کے اندر فی الفور اس شخص کی مدد کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو اس ڈسٹریس میں سے نکال دیا جائے تو اس شخص کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. یہ عموماً اختیاری ہوتا ہے ایسا عمل، لیکن کئی دفعہ بے اختیاری بھی ہوتا ہے، اور آپ بغیر سوچے سمجھے کسی کی مدد کے لیے تل بیٹھتے ہیں اور اس کی مدد کر کے اس کو اس مشکل میں سے نکال دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ پرو سوشل بیہیویئر میں سے گزرتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ کیا ضروری ہے کہ ہم اس پرو سوشل بیہیویئر میں سے یا دوسرے لوگوں کی مدد کریں؟ کیوں ہم ایسے بیہیویئرز یا ایسے کردار یا ایسے سلوک میں سے گزریں جو کہ سماج کی قدروں کی عکاسی کرتا ہو یا اس کی تائید کرتا ہو؟ تو بے شمار اس کی وجوہات ہیں. کچھ وجوہات جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ایسا سلوک جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں جس میں کسی قسم کی سماجی تائید موجود ہوتی ہے، وہ ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہماری اپنی ایگو کے لیے وہ ہوتا ہے، جس کے اندر جو فرد ہے اس کو کوئی فائدہ جو ہے وہ پہنچ رہا ہوتا ہے. یعنی میں کسی کی مدد اس طرح سے کروں کہ مجھے یہ احتمال ہو کہ کچھ دیر کے بعد میں اس سے فائدہ جو ہے وہ لے سکتا ہوں. تو یہ معاشرتی اور سماجی طور پہ درست ہے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ فائدہ دیں گے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا. نہ صرف یہ انسانوں میں موجود ہے بلکہ جانوروں میں بھی یہ بات جو ہے موجود ہے. مثلا اگر آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہو، فلموں میں دیکھا ہو کہ بندر جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جوئیں نکالتے ہیں، تو وہ جب کسی ایک کی جوئیں نکالتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا توقع رکھتے ہیں کہ ان کی بھی جوئیں نکالی جائیں گی، اور فلیز جو ہیں ان میں سے وہ دوسرے وقت میں وہ نکالتے ہیں. تو یہ ایگوئسٹک یا سیلف بیسڈ پرو سوشل بیہیویئر ہے، جس کے اندر جو شخص ہے وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے کسی کی مدد جو ہے وہ کرتا ہے. پھر کبھی کبھی ایسی صورت بھی بن جاتی ہے کہ جس کے اندر انسان کسی دوسرے کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کی جو اورینٹیشن یا اس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ذات کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ گروہ کی ضرورت ہے، اور اگر میں پوری کر دوں گا تو گروہ کا فائدہ اس میں بے شمار ہو جائے گا. نوجوان بچے جب وہ بلوغت کے آس پاس ہوتے ہیں 9-10 سال کے، اگر کرکٹ کھیلیں فرض کیا جائے تو ان میں سے جو کپتان ہے وہ دراصل اپنا تو فائدہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، مگر وہ ٹیم کا بھی فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کی اورینٹیشن جو ہوتی ہے ان بیہیویئرز کی طرف ہوتی ہے جن کے اندر وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ٹیم ممبرز ہیں وہ کوہیسولی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اس کھیل کو کھیلیں. وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طور سے آپس میں ناراضگی نہ ہو، اور اگر ناراضگی ہو تو جلدی سے اس میں صلح صفائی جو ہے پیدا ہو جائے. تو یہ اورینٹیشن جو ہے ادرز کے لیے کی جاتی ہے. پھر کئی دفعہ پریکٹیکل کنسرنز ہوتے ہیں، یعنی یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کو کیا جانا چاہیے، اگر یہ نہ کیا گیا تو مشکلات جو ہیں وہ ہو جائیں گی. مثلا کھانا کھاتے ہوئے اگر نوالا جو ہے وہ منہ میں پھنس گیا ہے اور سانس نہیں آ رہا تو لوگ جو ہیں وہ اس شخص کی مدد کے لیے فوراً تل بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس شخص کی مدد نہ کی گئی تو وہ تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور جب وہ ایسا ہوگا تو سب جو ہے وہ برا محسوس کریں گے. تو فی الفور اس کی مدد جو ہے وہ کی گئی، کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے جس کو فوراً سے پیشتر کیا جانا چاہیے. اور یقیناً پھر آخر میں ایثار اور قربانی کا جذبہ جو کہ بہت کم لوگوں میں موجود ہوتا ہے، وہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان پرو سوشل بیہیویئرز میں انوالو ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ غالباً یہ الٹروسٹک بیہیویئر یا یہ پرو سوشل بیہیویئر ہم میں بایولوجیکلی موجود ہے، یعنی حیاتیاتی طور پر ہمارے اندر یہ بیہیویئر جو ہے جینز کی وجہ سے، ہمارے جرثومے کی وجہ سے اور دیگر صورتوں سے یہ ہمارے اندر پہلے سے ہی موجود ہے. تو بے شمار اس کی صورتیں جو ہیں جانوروں میں نظر آتی ہیں کہ جانور جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور خاص کر وہ جانور جو گروہوں میں رہتے ہیں، یعنی سماجی گروہوں میں رہتے ہیں. ان میں سے ریسس منکی جو ہے وہ اس ایک مثال ہے جو کہ سوشل گروپس میں رہتے ہیں، جس کے اندر وہ ایک دوسرے کے لیے کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے جو ہیں
چھوٹے بچے جو انفنٹس بالکل نوزائیدہ ہوتے ہیں وہ ایک اور بچے کو روتا ہوا سن کر رونا شروع کر دیتے ہیں. سو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ کوئی ٹریننگ موجود نہیں ہوتی, صرف آواز کے سننے سے وہ بچہ بھی اسی ایموشنل رسپانس میں سے گزرتا ہے جو کہ دوسرا بچہ گزر رہا ہوتا ہے. یہ کہنا کہ یہ بچہ جو ہے ایک ایمپیتھک رسپانس دوسرے بچے کے لیے دے رہا ہے مشکل ہے, کیونکہ ابھی سوشلائزیشن کا پروسیس شروع نہیں ہوا یا وہ سوشلائز نہیں ہے. لیکن کم از کم نقل کے اعتبار سے اگر وہ آواز ایسی سنتا ہے جو رونے والی ہے تو خود بھی رونا شروع کر دیتا ہے, جو اس بات کی غالباً تھوڑی سی تشریح کرتی ہے کہ شاید ہمارے اندر یہ پرو سوشل بیہیویئرز کسی نہ کسی طور سے بایولوجیکلی ڈیفائنڈ ہے. باوجود اس کے کہ اس طرح کی بہت ساری ریسرچ الٹروسٹک بیہیویئر کی موجود ہے. ٹریورز ایک بڑے مشہور ایوولوشنری سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور بہت کچھ کہا ہے, لیکن بے شمار اور لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ ایوولوشنری پریشرز یا بایولوجی یا جینیٹکس یا ہمارا جرثومہ جو ہے وہ نہیں ہے. مثلا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بچوں میں ایمپیتھک رسپانسز کو نوٹ کریں, خاص کر 14 مہینے سے 20 مہینے کے بچوں کے درمیان ایمپیتھک رسپانسز کو کسی نہ کسی طرح ریٹ کرنے کی کوشش کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے. یعنی بچے جو ہیں وہ بالکل بغیر ریٹنگز جو ہیں ان کی بہت لو ہیں اور کوئی ایمپیتھک رسپانس جو ہے ان میں نہیں ہوتا. اور یہ تعین اس بات کا کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی جینز ہیں یا کون سا ان کا جرثومہ ہے جو کہ اس طرح کے بیہیویئر کو سٹیبلائز جو ہے وہ کر سکتا ہے. عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے, بایولوجسٹ جو اس بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں بایولوجیکل لیول پہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل پرو سوشل بیہیویئرز جو ہیں وہ پروبیبلسٹک ہیں, یعنی وہ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, خاص کر بچپن کے اندر, اور وہ ڈٹرمنسٹک نہیں ہے, یعنی ان سے تعین نہیں ہوتا بیہیویئرز کا جو کہ بعد میں قدروں کی صورت میں جو ہے وہ بنتی ہیں. یعنی عین ممکن ہے کہ کوئی جو فرد ہے وہ اگر اس کو پراپرلی سوشلائز نہ کیا جائے تو اس کے اندر کوئی قدر جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہو, اور وہ ایک طرح سے بے قدرہ جو ہے وہ شخص بن جائے گا جس کے اندر کوئی ایسی قدر موجود نہیں ہے دوسروں کے لیے. بہت سارے تجربات پھر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اگر بایولوجی جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے اس چیز کے لیے, پرو سوشل بیہیویئرز کے لیے, تو پھر ظاہر ہے کلچرل, ثقافتی یا معاشرتی یا سماجی یا ماحولی یہ جو عناصر ہیں یہ اس میں پارٹ پلے کرتے ہیں. یہ اس میں کوئی شبہ نہیں, یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو سماج یا معاشرہ یا ماحول جو ہے وہ بچوں کو قدریں سکھانے میں بے انتہا اثر انداز ہوتا ہے. مثلا وہ ایک ہی معاشرے میں اگر آپ گاؤں کے رہنے والے بچوں کو دیکھیں اور شہر کے رہنے والے بچوں کو دیکھیں تو آپ ان میں دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا گاؤں کے بچوں میں زیادہ ہوتا ہے شہر کے بچوں کی نسبت. گاؤں کے بچے نہ صرف ایک ہی ماحول میں قریب رہ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے دوست بھی ہوتے ہیں, غمگسار بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے مدد بھی لیتے ہیں, تو وہ ایک گروہ ایسا تیار ہو جاتا ہے جس کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کلوزلی نیٹ ہوتے ہیں. شہر کے بچے دور ہوتے ہیں, اتنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ سپینڈ نہیں کرتے, اسکولوں میں جاتے ہیں, واپس گھر آ کے پڑھائیاں کرتے ہیں, بلکہ ایک سینس آف کمپٹیشن ہوتا ہے ان کے درمیان جس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور قدرے وہ ہٹ چکے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے. سو کمپٹیشن جو ہے وہ کوآپریشن کے مقابلے میں بچوں کے اندر ایمپتھی اور سمپتھی, اور اگر کسی کو آپ پرسنل ڈسٹریس میں دیکھیں اس کو کم کر دیتی ہے بڑھانے کی بجائے. بہت ساری اور مثالیں موجود ہیں. یہ مقابلہ جو ہے نہ صرف گاؤں اور شہروں کے درمیان ہے بلکہ مغربی ممالک اور مشرقی ممالک میں بھی ہے. مشرقی ممالک میں لوگ جو ہیں زیادہ کوآپریٹو ہیں, زیادہ ایک دوسرے کا سہارا بننے والے ہیں, زیادہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں, اور مغربی ممالک میں ایسا کم ہے. وہ لوگ زیادہ اپنی ذاتی انڈیویجول لائف کو لیڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر لوگوں کی مدد اس طرح سے نہیں کرتے جیسے کہ کی جانی چاہیے. عموماً جن گروہوں کے اندر اچیومنٹ لیولز ڈفرینٹ ہوں, خاص کر ایک ہی ایتھنک گراؤنڈز کے اندر, ان کے اندر اس اچیومنٹ کی بنیاد پر
جو قدریں ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں. عموماً جو ہائی اچیورز ہوتے ہیں وہ دوسروں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہتے ہیں اور کمپیٹ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کا اس طرح سے احساس نہیں کرتے جس طرح دوسرے لوگ جن کے اندر اتنی اچیومنٹ کا لیول جو ہے وہ نہیں ہوتا. کون کون سی خصوصیات ہیں جو کہ پرو سوشل کلچرز کو بناتی ہیں؟ تو پہلی خصوصیت عموماً ایکسٹینڈڈ فیملی دیکھی گئی ہے. ایسی فیملی، ایسا کنبہ جس میں نہ صرف ماں باپ بچے بلکہ دادا دادی چچائیں اور تایا اور یہ بڑی فیملی جسے کہا جائے وہ شامل ہوتی ہے. عموماً بڑی فیملیز جو ہیں ان کے اندر آپس میں دوستانہ محبت اور یگانگت جو ہے وہ بے شمار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پرو سوشل کلچر جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. اس میں عورتوں کا رول جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. عورتیں جو ہیں وہ بہت گہرا رول ادا کرتی ہیں کیونکہ وہ کسی بھی کنبے کو، گھر کو باندھ کے رکھتی ہیں. چونکہ وہ خود اس گھر سے بندھی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے اس کے جتنے افراد اس عورت کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں وہ سب کے سب اس عورت سے بندھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو گروپ ہے یا وہ جو گھر ہے وہ ایک پرو سوشل کلچر کی نمائندگی کرتا ہے. عموماً ایسے کلچرز میں جہاں پر کام کے اندر اسپیشلائزیشن نہ ہو رزلٹ کرتا ہے پرو سوشل بیہیویئرز میں. یعنی اگر آپ کسی کام کو کرتے ہیں اور بہت اعلیٰ قسم کا کام کرتے ہیں اور آپ اسپیشلسٹ ہیں کسی، تو عموماً یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں باقیوں سے زیادہ ممتاز ہوں، میں باقیوں سے قدرے بہتر ہوں. تو اس لیے مدد کا جو خیال ہے وہ کم ہونا شروع. یعنی آپ کسی ڈاکٹر کے خلاف بات نہیں ہے، مگر اگر آپ ڈاکٹرز کو دیکھیں جو بہت زیادہ اسپیشلائزڈ ہیں تو ان کی فیسیں مختلف ہیں، ان کا لوگوں کے ساتھ یا اپنے مریضوں کے ساتھ برتاؤ مختلف ہے. وہ اپنے آپ کو ایک اونچی جگہ پہ تصور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مریضوں کے ساتھ جو تال میل یا بات کرنے کا انداز ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی عام ڈاکٹر کو دیکھیں جو کسی جنرل ہاسپٹل میں کام کرتا ہے، وہ زیادہ محبت بھرا، شفقت بھرا ڈاکٹر ہوگا جو لوگوں کی واقعی بہتری اور بہبود چاہتا ہوگا. وہ ان کی مدد بھی اچھی کر دیتا ہے، یقیناً اس کے فیس بھی چارج نہیں کرتا. تو یہ فرق جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. عموماً وہ حکومتیں اگر جو کم سینٹرلائزڈ ہیں ان میں پرو سوشل بیہیویئر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی اگر سب کچھ جو ہے وہ حکومت کے اختیار میں دے دیا جائے اور جو سینٹرلائزڈ حکومت ہے وہ ہر ایک کی زندگی کے اندر انٹروڈ کرنا شروع کر دے، اس میں مداخلت کرنا شروع کر دے، تو ایسی صورت میں بھی پرو سوشل بیہیویئر جو ہیں وہ بن نہیں پاتے. اگر ڈی سینٹرلائزڈ حکومتیں ہوتی ہیں ایسے ملکوں میں جہاں پر جو سینٹرل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پروونشل گورنمنٹس میں کوئی اپنی ٹانگ نہیں اڑاتے، تو ایسی صورت میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ پرو سوشل بیہیویئر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر آپ بچوں کو شروع دن سے ہی کاموں پر لگا دیں تو ایسے بچے پھر احساس کرتے ہیں کام کرنے والوں کا. یعنی چھوٹے چھوٹے بچے اگر ان کو گھر میں چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگایا جائے تو ان میں یہ احساس جاگ جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتے. کام کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پیدا کرتا ہے. پیدا کرنے والا جو ہے کسی کو جو بھی چیز وہ پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ وہ شیئر کر سکتا ہے. شیئر کرنے سے عموماً یہ جذبہ یا دوسروں کے لیے کام کرنے کا احساس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ہم سب کو اور لوگوں کو بھی، جیسے وہ اس میں بچے ہیں جس میں شامل ہوتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طور سے یہ احساس دلانا چاہیے کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے اس وقت تک اس نہج پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ افراد جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے نہ، ایک دوسرے کا احساس نہ کریں. یہ احساس کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت رہنا چاہیے، مگر کم از کم اس احساس کے پیچھے وہ جذبات یا وہ خیالات یا وہ فیلنگز جو ہیں کار فرما ہونی چاہیے جس میں انسان کا ایک مثبت پہلو جو ہے وہ قائم رہے اور لوگ جو ہیں اس چیز کو ایک اچھے معاشرے کی صورت میں تشکیل دیتے رہیں. عموماً یہ چیز یعنی پرو سوشل بیہیویئر جو ہے ان ممالک میں بہت عام ہے جیسے چین ہے اور جاپان ہے، جہاں پر بچوں کو یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے گروہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اسکول کا کام کریں گے تو ان کو زیادہ جزا ملے گی بالمقابل اس بات کے کہ اگر وہ علیحدہ سے اس کے ساتھ کام کریں گے. سو اسٹوڈنٹس جو ہیں، طالب علم جو ہیں، وہ ان معاشروں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسکول کا کام جو ہے
وہ کرتے ہیں. اب یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور میں پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں یہ فرق جو ہے صاف ظاہر اور صاف نظر آتا ہے. ہم کس طرح سے بچوں کو پرو سوشل بیہیویئر سکھا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انڈکشن، جیسے ہم نے انڈکٹیو ڈسپلن ایک پچھلے عنوان میں جس کا ذکر کیا، کہ ہم ان میں ایک ایسی تنظیم یا ایسا ان کے بیہیویئر کو ایسے اس طرح سے منظم کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر وہ دوسروں کا احساس جو ہے وہ کر سکیں. جب بھی کوئی ان سے غلطی ہو جائے تو غلطی کا احساس دلانا ضروری ہے تادیب یا سزا دینے کے. یعنی اگر یہ سمجھایا جائے کہ تم نے جو کیا ہے کسی دوسرے کے ساتھ، اگر تم یہ نہ کرتے تو اس کو تکلیف نہ ہوتی، اور یہ جو چیز جس پہ تم جھگڑ رہے تھے وہ بالآخر ٹوٹ ہی گئی ہے. وہ کھلونا جس سے تم دونوں کھیلنا چاہتے تھے وہ ٹوٹ گیا، نقصان بھی ہو گیا ہے اور اگلے کا دل بھی جو ہے مجروح ہو گیا. تو اگر اس طرح سے ڈسپلن کیا جائے، اس طرح سے کسی شخص کی تنظیم کی جائے یا اس کو اس طرح سے ڈسپلن کیا جائے تو اس میں یہ پرو سوشل بیہیویئر جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. عموماً پازیٹیو ڈسپلن بھی بڑا فائدہ مند رہتا ہے اس ضمن میں، اور ماڈلنگ ظاہر ہے کسی کی نقل اتارتے ہیں جب پازیٹیو بیہیویئرز کو دیکھتے ہیں، اور لرننگ بائی ڈوئنگ یعنی خود سے انوالو ہو جانا اس کام کو کرنے میں بھی فائدہ جو ہے وہ دیتا ہے. پرو سوشل بیہیویئر جو ہیں وہ عموماً آپ 2 سے 3 سال کے بچوں میں دیکھ سکتے ہیں. یہ 2 سے 3 سال کے بچے جو ہیں ٹاڈلرز ہوتے ہیں، مٹر گشت ہوتے ہیں، ادھر ادھر پھرے ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی تھوڑا پرو سوشل بیہیویئر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اور عموماً جب بچے پرو سوشل بیہیویئر سیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ بیہیویئر جو ہوتا ہے بچوں سے ماں باپ کی طرف ہوتا ہے، بلکہ ماں باپ سے بچوں کی طرف. یہ 2 طرفہ ٹریفک ہوتی ہے جس کے اندر یہ بیہیویئر جلدی سے سیکھا جا سکتا ہے. پازیٹیو ڈسپلن کے اندر عموماً ہم سزا اور جزا کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح کے بیہیویئرز کو انکلکیٹ کرنے کے لیے. مثلاً ہم بچوں کو سزا کی صورت میں مار سکتے ہیں، مثلا ہم ان کو تھریٹ کر سکتے ہیں، مثلا ہم ان کو کسی چیز سے ڈپرائیو کر سکتے ہیں کہ تمہیں ہم یہ چیز نہیں دیں گے، جس کے نتیجے میں بچہ جو ہے اس طرح کے پرو سوشل بیہیویئرز میں انوالو ہو جاتا ہے. عموماً ریوارڈ جو ہے وہ بہتر کام کرتا ہے بچوں کا. یعنی بچے جو ہیں اس صورت میں بہتر ہوتے ہیں جب ان کو کسی قسم کی جزا یا کسی قسم کا صلہ جو ہے وہ ملے کسی بھی اچھے کام کو کرنے کے لیے. عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ اس کے اندر ماحول کا یا کانٹیکسٹ کا بہت گہرا ہاتھ ہے. وہ بچے جب اچھے ماحول میں اچھا بیہیویئر سیکھتے ہیں اور ان کو اس بات پہ کسی نہ کسی قسم کی تائید ملے، بڑے کہیں کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تھینکس وغیرہ ملیں، تو بچے جو ہیں اس بیہیویئر کو جلدی سیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کا تھینکس جو ہے وہ نہ ملے اور کوئی تائید نہ ملے تو بچے عموماً اس پرو سوشل بیہیویئر کو سیکھنے سے گریزاں ہوتے ہیں یا کر نہیں سکتے. آخر میں ہم ماڈلنگ کی بات کرتے چلیں. ماڈلنگ کا عمل جو ہے وہ بینڈورا کی فلسفی سے، اور ہم اپنے پچھلے عنوان میں اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ انسان اچھے بیہیویئر کو دیکھ کر یا اس کے بارے میں سن کر خود میں اچھائی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب ہم مذہب میں بے شمار لوگوں کے واقعات کو سنتے ہیں جنہوں نے اپنی غرض کو ہٹا کر کسی اور کے لیے کچھ بڑا کام کیا ہے، تو دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ اگر ہمارے پہ کوئی ایسا وقت گزرے تو ہم بھی اسی طرح کا کوئی اچھا کام جو ہے وہ کر سکیں، یا اس طرح کا کام جو ہے اس کو ادا کر سکیں اپنے سماج میں. عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک ماڈل کی بجائے بہت سارے ماڈلز کو دیکھتے ہوئے بہتر سلوک جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. یعنی اگر ہمارے سامنے بے شمار حکایات جو پرانے بزرگ ہمارے گزر گئے ہیں موجود ہے، جن میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بہتر کام یا بہتر قدریں لیے ہوئے ہیں، تو ہمارے پہ ایک قسم کا یہ ہمارے لیے ریپرزنٹیشن اچھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ اچھا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ پرو سوشل بیہیویئر کو سپورٹ کرتی ہیں یا بناتی ہیں؟ عموماً ایموشنل ریلیشن شپس جو آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. عموماً تھوڑی سی اگر ٹینشن یا سیڈنس بچوں کے اندر پیدا ہو بھی جائے تو کوئی نہ کوئی کوپنگ ٹیکنیکس یا کوئی نہ کوئی ایسی ٹیکنیکس جو ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کر کے ان کو اس ٹینشن میں سے نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پرو سوشل بیہیویئرز جو ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں یا سیکھ پاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ
بچے کی پرسنالٹی یا اس کا مزاج، اس کی شخصیت اور اس کا مزاج بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں پرو سوشل بیہیویئر کے اوپر یا سیکھنے میں. اور یقیناً آخر میں اٹیچمنٹ، بچوں کی اٹیچمنٹ ان کے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ کیسی ہے. پرو سوشل بیہیویئر اسکول میں کس طرح سے پنپتا ہے، اس کی بہت ساری صورتیں، جن میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر استاد یا اساتذہ جو ہیں کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں یا کوئی حکم دے رہے ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے، اور بچے اگر اس کو کمپلائی کر رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں، تو یہ بیہیویئر انکلکیٹ کرنا شروع کرتا ہے. پھر دوستوں کے ساتھ کھیل کے میدان میں یا ایسے وقت جب وہ اکٹھے کھانا کھا رہے ہوں یا اکٹھے کوئی کام کر رہے ہوں، تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی صورت میں پرو سوشل بیہیویئر جو ہیں وہ بن جاتا ہے. عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس بات کا شعور بنا لیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، خاص طور پہ جب وہ اسکول جا رہے ہوتے ہیں، کہ ان کو وقوفی طور پہ یہ احساس ہو جاتا ہے کہ دراصل اچھائی کرنا ایک اچھا عمل ہے. یعنی چاہیے ہے کہ ہم سماجی طور پہ ان باتوں کو کریں یا ان بیہیویئرز میں سے گزریں جس کے اندر جو شخص ہے یا فرد ہے وہ مثبت طور سے گزر رہا ہو، یا اس میں اس کی کوئی مثبت پہلو جو ہیں وہ بنے، جس کی وجہ سے وہ قدریں جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں ذہانت کا حصہ ہے، یعنی وہ لوگ جو عموماً ذہین ہوتے ہیں اس بات کا احساس جلدی کر لیتے ہیں ان لوگوں سے جو اتنے ذہین جو ہیں وہ نہیں ہوتے. پھر یہ کہ دوسرے انسان کی جذباتی اور ذہنی صورت جو ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. یہ محرکات ہونے چاہیے اس کے دل کے اندر کہ وہ دوسرا جو ہے کس مشکل میں سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے پرو سوشل بیہیویئر جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. تو آخر میں ہم آج کے عنوان کی سمری کیے دیتے ہیں. ہم نے آج ڈسکس کیا پرو سوشل بیہیویئرز کو. پرو سوشل بیہیویئر سے مراد اتنی سی ہے کہ یہ وہ سماجی سلوک ہے جس کی تمام لوگ تائید کرتے ہیں ایک معاشرے میں، اور یہ ایک امبریلا ٹرم ہے جس کے نیچے بہت ساری اور ٹرمز جو ہیں آتی ہیں، جیسے بینیولنس، شفقت ہے، یا اس کے نیچے بے غرض و غائب بیہیویئر، الٹروسٹک بیہیویئر جو ہیں وہ موجود ہیں. ہم نے نہ صرف یہ دیکھا بلکہ ہم نے ان وجوہات کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی کہ جن کی وجہ سے یہ بیہیویئر جو ہیں بچوں میں پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں میں، بڑے بچوں میں، اسکول جانے والے بچوں میں، اور بالغ بچوں میں جو کہ ایڈولسنس کے پاس پہنچتے ہیں. ان تمام بیہیویئرز کو دیکھنے کے بعد ہم صرف اتنی سی بات کہہ سکتے ہیں کہ مورل بیہیویئر یا الٹروسٹک بیہیویئر یا پرو سوشل بیہیویئر جو ہے اس کے فیکٹرز بے شمار ہیں، اس کی وجوہات بے شمار ہیں، جو کہ کوگنیٹو لیول پہ، وقوفی سطح پر، وہ بیہیویئرل لیول پر، کرداری سطح پر، وہ مائنڈ کے لیول پہ، وہ اسپرچل لیول پہ ہو سکتی ہیں. سو آج کے عنوان کو یہیں ختم کیے دیتے ہیں. اگلے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.